پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی UAE صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا اقتصادی، سیاسی، ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ اقتصادی تعاون، علاقائی استحکام، موسمیاتی تبدیلی اور عالمی سطح پر باہمی مفادات کے فروغ سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی پاکستان کی ترقی کے سفر میں UAE کے اہم کردار کی تعریف۔ تجارت، تجدید توانائی، ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و تجدید میں تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم پر زور۔ صدر UAE کا پاکستان کے ساتھ اپنی درینہ شراکت داری کو بڑھانے کے عزم کا ادا۔ عوام سے عوام کے روابط اور مشترکہ خوشحالی کی اہمیت پر زور۔ روشن مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے ترجیحی شعبوں میں وسیع تر تعاون کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا ادا۔ صدر UAE نے خود گاڑی چلائی، وزیر اعظم ساتھ میں گاڑی میں دونوں رہنماؤں کی کافی دیر تک غیر رسمی اور خوشگوار گفتگو۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا۔ فیصلہ سنائے جانے کی نئی تاریخ سے متعلق وکلا کو آگاہ کیا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے آج فیصلہ سنانا تھا۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ پہلی بار 23 دسمبر کو کیس کا فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ عدالت نے فیصلہ مؤخر کر کے 6 جنوری کی نئی تاریخ مقرر کی تھی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا جیل ٹرائل ایک سال میں مکمل ہوا۔ بانی PTI سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات آج اڈیالہ جیل میں متوقع۔ عمر ایوب، اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ ناصر عباس شامل ہوں گے۔ مذاکراتی کمیٹی مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے مشاورت کرے گی۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے انہوں نے پیشکش کی تھی ہاؤس اریسٹ کی۔ ایک اچھا ماحول بن گیا ہے۔ یہ میں ضرور دیکھ رہا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی عید الفطر سے پہلے ہوگی۔ کب سے پہلے ہوگی؟ عید الفطر سے قبل ہوگی۔ عید الفطر سے پہلے آپ خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں، یعنی اگلے 3 مہینے ہیں، تقریباً 3 مہینے سے کم ٹائم ہے۔ 2 مہینوں کے اندر انشاءاللہ ہوگا۔ خان صاحب جو ہیں اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر کا فائدہ اٹھائیں گے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ بانی PTI کو نومبر کے مہینے میں نظر بندی کی آفر دی گئی تھی۔ یہ بات بانی PTI نے خود ان کو بتائی ہے۔ شیر افضل مروت کا دعویٰ، بانی PTI عید الفطر سے پہلے جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ملتوی ہوتا ہے تو ایک اچھا شگن ہوگا۔ آج معلوم ہوگا 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ کیوں مؤخر ہوا۔ بانی PTI جیل سے رہائی کے لیے ایگزیکٹو آرڈر کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تحریری مطالبات سے متعلق حکومت کا سیاسی ہدف ہے۔ حکومت چاہتی ہے وہ بتائیں کہ ہم نے مینڈیٹ مان لیا ہے۔ بشرا بی بی پارٹی کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی۔ PTI رہنما شیر افضل مروت کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو۔ PTI کا تحریری مطالبات پر بڑا یو ٹرن۔ رکن مذاکراتی کمیٹی اسد کیسر کا تحریری مطالبات دینے سے گریز۔ میٹنگز میں ہونے والی ہماری باتوں کو تحریری مطالبات سمجھا جائے۔ ہمارے نکات واضح ہیں، تحریری طور پر دینا رسمی کارروائی ہے۔ بانی سے قیادت کی ملاقات کے بعد چیزیں واضح ہوں گی۔ کسی صورت مذاکراتی عمل کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ حکومتی کمیٹی اصل فیصلہ سازوں اور سٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ لے۔ اسد کیسر کا انٹرویو، PTI مطالبات تحریری شکل میں پیش نہیں کرتی تو مذاکرات مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا رد عمل، دونوں میٹنگز میں PTI نے تحریری مطالبات دینے کا وعدہ کیا تھا۔ PTI نے پہلے بانی سے ملاقات کرانے کی شرط رکھی تھی، اب دیگر قید PTI رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کرانے کا مطالبہ۔ کرم واقعہ، ڈپٹی کمشنر پر فائرنگ میں ملوث 2 شرپسند اسپتال سے گرفتار۔ شرپسند فائرنگ واقعے میں زخمی ہوئے، اسپتال میں زیر علاج تھے۔ گرفتار شرپسند DC پر فائرنگ سے متعلق FIR میں بھی نامزد۔ کرم میں ڈپٹی کمشنر پر فائرنگ کرنے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ FIR تھانہ CTD میں ایڈیشنل SHO کی مدیت میں درج کی گئی۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ ڈپٹی کمشنر کرم صدی سے بگن آ رہے تھے۔
25 کے قریب دہشت گردوں نے فائرنگ کی. فائرنگ میں ڈی سی کرم سمیت 5 افراد زخمی ہوئے. FIR کا متن ضلع کرم میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر پابندی عائد. 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر بھی پابندی ہوگی. موجودہ صورتحال سے شرپسند فائدہ اٹھا سکتے ہیں. موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کیا گیا. محکمہ داخلہ KP نے اعلامیہ جاری کر دیا. کرم واقعہ امن خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ. کرم واقعے میں ملوث ملزمان کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا. ملزمان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. کرم میں امن و امان کی صورتحال پر کوہاٹ میں 4 گھنٹے طویل اجلاس میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا IG پولیس اور دیگر کی شرکت. امن و امان کی صورتحال اور امن معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ. امن معاہدے پر دستخط کرنے والے مشیران کو امن معاہدے کے نفاذ سے متعلق جوابدہ بنایا جائے گا. امن و امان کی پاسداری نہ کی گئی تو شرپسندوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. ملزمان کی براہ راست گرفتاری کے لیے کارروائی کی جائے گی. ٹل پارا چنار روڈ پر سخت انتظامی اقدامات کیے جائیں گے. مجرموں کے حوالے نہ کرنے تک ہر قسم کے معاوضے اور امداد کو روک دیا جائے گا. اجناس کے قافلے کی نقل و حمل جلد کی جائے گی. قافلوں کی آمد و رفت کے دوران سڑکوں پر کرفیو ہوگا. اسلحہ رکھنے والا کوئی بھی شخص دہشت گرد تصور کیا جائے گا. خوارج کے اثر کی قیمت کا اعلان کیا جائے گا. اجلاس کا اعلامیہ جاری. اشفاق خان ڈپٹی کمشنر ضلع کرم تعینات. نوٹیفیکیشن جاری. جاوید اللہ محسود کے زخمی ہونے کے بعد اشفاق خان کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے. حکومت سنجیدگی اور خلوص نیت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے. مذاکرات کی کامیابی کا دارومدار PTI کے مطالبات پر ہے. PTI کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے. بانی PTI کی قید سیاسی بنیادوں پر نہیں ہے. بانی اس لیے قید ہے وہ رسیدیں نہیں دکھا سکے. دوسروں سے رسیدیں مانگنے والے کی اپنی رسیدیں بوکس نکلی. بانی بتائیں 190 ملین پاؤنڈ سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے بجائے اپنے دوست کے اکاؤنٹ میں کیوں جمع کرائے. بانی تسلی بخش جواب دے دیں تو رہا ہو جائیں گے. عسکری تنصیبات پر حملہ سنگین جرائم ہے. اس کی معافی امریکہ اور نہ برطانیہ دیتا ہے. دنیا کی کوئی جمہوریت اپنے فوجی اڈوں پر حملوں کا لائسنس نہیں دیتی. وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو. کرم کے حالات کی خرابی میں بیرونی ہاتھ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. 2 ماہ ہو گئے وزیر اعلیٰ کو کرم جانے کی توفیق نہیں ہوئی. ضم قبائلی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے. صوبائی حکومت کی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. اسلام آباد میں مذاکرات کے نام پر جوڑ توڑ جاری ہے. مشروط مذاکرات کی کامیابی کا امکان نظر نہیں آتا. بانی PTI کو NRO یا قانونی راستہ اپنانے میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. ANP رہنما امیر حیدر خان ہوتی کی میڈیا ٹاک. امن دشمنوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. ڈپٹی کمشنر پر حملہ امن کو سبوتاژ کرنے کی ناکام مذموم سازش تھی. کرم کے عوام امن دشمن عناصر سے ہوشیار رہیں. سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر قافلے کو وقتی طور پر روکا گیا ہے. کلیئرنس ملنے کے بعد قافلے کو روانہ کیا جائے گا. مشیر خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان. کراچی میں کھلے مین ہول نے ایک اور معصوم کی جان لے لی. شاہ فیصل کالونی نمبر 2 کے قریب 8 سالہ بچہ کھلے گٹر میں گر کر دم توڑ گیا. امدادی ٹیموں نے عباد کی لاش باغ کرنگی ندی سے نکال لی. عباد کے گھر والوں نے قانونی کارروائی سے منع کر دیا. 8 سالہ عباد کی موت کے کئی گھنٹے بعد انتظامیہ کو ہوش آ گئی. شاہ فیصل کالونی میں گٹر کے ڈھکن لگانا شروع کر دیے. علاقے میں جگہ جگہ گٹر کے ڈھکن موجود نہیں. آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. چند روز پہلے بھی ایک مزدور گٹر میں گر گیا تھا. اہل علاقہ انتظامیہ کے خلاف ہٹ پڑے. گورنر سندھ کا مین ہول میں بچہ گرنے کا نوٹس. میئر کراچی سے ٹیلی فونک رابطہ. شہر بھر میں کھلے مین ہول کے ضمن میں بات چیت. مین ہول خطرناک ہو چکے ہیں. ان سے شہری مشکلات کا شکار ہیں. مشترکہ حکمت عملی اور جامع منصوبہ بندی انتہائی ناگزیر ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی گفتگو. شہر کے کھلے مین ہول پر ڈھکن لگانے پر بھرپور توجہ مرکوز ہے. میئر کراچی مرتضیٰ بہاب کی یقین دہانی. ایک اور معصوم جان سندھ حکومت کی نااہلی کی بھینٹ چڑھ گئی. صوبائی حکومت معصوم بچوں کی ہلاکت پر عملی طور پر معذور ہو چکی ہے. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی.
بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB45 کے 15 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ، تمام پولنگ اسٹیشنز پر ووٹوں کی گنتی مکمل۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آگے، پیپلز پارٹی کے میر علی مدد جتک کا 6883 ووٹ لے کر پہلا نمبر۔ پشتون خواب ملی عوامی پارٹی کے نصر اللہ بڑیچ نے 4112 ووٹ حاصل کیے۔ JJY کے عثمان پرکانی 3731 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ عام انتخابات میں PB45 پیپلز پارٹی کے علی مدد جتک فاتح قرار پائے۔ الیکشن ٹریبونل نے 15 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا۔ JJY کے الیکشن نتائج میں دھاندلی کا الزام۔ بلوچستان میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان، دھاندلی کے خلاف مؤثر اور بڑا احتجاج کیا جائے گا۔ ہمارے امیدوار کی جیت کو دھاندلی کے ذریعے شکست میں تبدیل کیا گیا۔ مولانا عبدالباسط صوبائی امیر JJY۔ عوام کو بجلی بلوں سے مستقل ریلیف کا مشن، وزیر اعلیٰ فری سولر پینل اسکیم میں 10 ارب روپے کی لاگت سے 1 لاکھ گھروں کو مفت سولر پینل ملیں گے۔ ایک ہی بجلی میٹر پر اوسطاً 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھروں کو سولر پینل مل سکیں گے۔ پنجاب میں 550 اور 1100 واٹ کے 1 لاکھ سولر پینل سسٹم دیے جائیں گے۔ سولر پینل کی فراہمی سے عوام کو بجلی کے بلوں میں خاطر خواہ ریلیف ملے گا۔ پنجاب کو قابل تجدید انرجی کا ہب بنائیں گے۔ زرعی ٹیوب ویل بھی بتدریج سولر انرجی پر منتقل کیا جائیں گے۔ طلباء کو 1 لاکھ ای بائکس دینے اور ای بسیں آنے سے روایتی ٹرانسپورٹ کلچر تبدیل ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اپنی جان دے کر سینکڑوں جانیں بچانے والے قومی ہیرو شہید اعتزاز حسن کی 11ویں برسی۔ 6 جنوری 2014 کو شہید طالب علم اعتزاز حسن نے ہنگو میں گورنمنٹ ہائی اسکول ابراہیم زئی پر خودکش حملے کو ناکام بنا کر سینکڑوں طلباء کی جانیں بچائیں۔ 15 سال کی عمر میں ملک دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر جام شہادت نوش کیا۔ اساتذہ اور دوست آج بھی اعتزاز حسن کی بہادری کو یاد کرتے ہیں، قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پنجاب میں ٹھنکے ٹیری، راستے بھی دھند میں گم۔ حد نکاح کم ہونے پر موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 لاہور سے ملتان تک بند۔ موٹر وے M4 پنڈی بٹیاں سے عبدالحکیم تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ موٹر وے M11 لاہور سے آلکوٹ پر بھی ٹریفک کی نو انٹری۔ قومی شہروں پر حد نکاح انتہائی کم، ٹریفک کی روانی متاثر۔ لاہور، گجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں دھند ہی دھند۔ شہریوں کو سفر کے دوران شدید مشکلات کا سامنا۔ برطانیہ بھر میں شدید برفباری، نظام زندگی مفلوج۔ مانچسٹر اور لیورپول سمیت متعدد ہوائی اڈے بند، کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ ٹرین سروس متاثر، سڑکوں پر بھی برف ہی برف۔ مختلف علاقوں میں اب تک 1 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید برفباری اور طوفان کا ہائی الرٹ جاری۔ کینٹکی، ورجینیا، کانساس، آرکنساس اور میسوری میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا۔ وسطی امریکہ میں شروع ہونے والا طوفان اگلے 2 روز میں مشرق کی طرف بڑھے گا۔ یوکرین کا روسی علاقے کرسک پر بڑا فوجی حملہ، مسلح افواج نے روسی دستوں پر کئی اطراف سے حملے شروع کر دیے۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ خطے میں روس کو وہی کچھ لٹایا جا رہا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ روس نے بھی مغربی کرسک میں حملے کے آغاز کی تصدیق کر دی ہے۔ علاقے میں لڑائی ابھی بھی جاری ہے۔ یوکرین کے 2 ٹینک، 1 بلڈوزر اور فوجیوں کو لے جانے والی 7 بختر بند گاڑیاں تباہ۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ روسی فضائیہ اور توپ خانے نے یوکرینی فوجی قافلے کو ہدف بنایا۔